السلام علیکم ناظرین، بعض اوقات رات کی نیند کے باوجود صبح اٹھ کر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ دنیا میں بہت سے افراد اس صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں، اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اکثر ہمیں جو حکمت عملی بتائی جاتی ہے، اس میں رات کی نیند کے اوقات پر زیادہ توجہ مرکوز ہوتی ہے، جیسے کہ ہر رات ایک ہی وقت پر سونا یا سونے سے قبل موبائل کے استعمال سے گریز وغیرہ۔ لیکن رات کی اچھی نیند کا حصول صرف اسی پر منحصر نہیں ہے۔ ایسی اور بھی چیزیں ہیں جو آپ دن میں اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ رات کو بہتر نیند حاصل کر سکتے ہیں اور صبح تر و تازہ اٹھ سکتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں ایسے ہی 5 طریقوں کے بارے میں۔ پہلا ہے آئرن کی کمی کو پورا کریں۔ دنیا بھر میں ہر 3 میں سے 1 شخص آئرن کی کمی کا شکار ہے۔ خاص طور پر نوزائیدہ اور کم عمر کے بچے، بلوغت کی عمر کو پہنچنے والی لڑکیاں، حاملہ خواتین، کھلاڑی، زیادہ مقدار میں سبزیاں استعمال کرنے والے افراد وغیرہ۔ لیکن کوئی بھی شخص کسی بھی وجہ سے آئرن کی کمی کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس کی عمومی علامات تھکاوٹ، بے چینی اور رات میں نیند نہ آنا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اکثر صبح اٹھ کر تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو آپ کا معالج آپ کو فیریٹین یا ہیموگلوبن کی سطح کی جانچ کا مشورہ دے سکتا ہے۔ اگر آپ کو آئرن کی کمی نہیں بھی ہے تو مستقبل میں آپ اپنی خوراک کو متوازن کر کے اس کی کمی سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ آسانی سے جذب ہونے والے آئرن کے ذرائع، جنہیں ہیم آئرن کہا جاتا ہے، جن میں گوشت، مچھلی اور انڈے شامل ہیں۔ پھل اور سبزیاں کھائیں۔ بڑے پیمانے پر کیے گئے مطالعات سے پتہ چلا ہے کہ جو افراد زیادہ پھل اور سبزیاں استعمال کرتے ہیں، ان کی رات کی نیند کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے، جبکہ زیادہ فاسٹ فوڈ اور سافٹ ڈرنک کا استعمال کرنے والے افراد کی نیند کی کوالٹی اتنی بہتر نہیں ہوتی۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ وہ افراد جو سبزیاں، پھل، میوے، پھلیاں، اناج اور کم چربی والی ڈیری کی مصنوعات استعمال کرتے ہیں، ان کی نیند کی کوالٹی ایسے افراد سے بہتر ہوتی ہے جو مستقل بنیادوں پر ان اشیاء کا استعمال نہیں کرتے۔ اس لیے کوشش کریں کہ دن کے اوقات میں آپ جو کچھ کھا رہے ہیں اس پر نظر رکھیں اور اپنی خوراک کو متوازن بنانے کی کوشش کریں۔ ورزش۔ اگرچہ جسمانی ورزش اور نیند کے درمیان درست تعلق پر ابھی بھی تحقیق جاری ہے، تاہم جسمانی سرگرمی عام طور پر ہمیں رات میں لمبی اور بہتر نیند لینے میں مدد کرتی ہے۔ دیگر مطالعات سے پتہ چلا ہے کہ اس کے لیے ورزش کا بہت زیادہ ہونا یا روزانہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک جائزے سے پتہ چلا ہے کہ ہفتے میں 3 دن ورزش کرنے سے بھی نیند کے لیے بہتر نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ معتدل شدت کی ورزش نیند کو زیادہ فروغ دے سکتی ہے، اور یہاں تک کہ دن میں صرف 10 منٹ کی ورزش بھی فرق ڈال سکتی ہے۔ ایک اور جائزے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رات کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے ورزش کرنے سے نیند میں خلل نہیں پڑتا۔ یہ ان لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے جن کے پاس صبح یا دن میں ورزش کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ نیند کو بہتر بنانا واحد چیز نہیں ہے جو ورزش سے حاصل ہوتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جسمانی سرگرمی کرنے سے ہم زیادہ تر و تازہ محسوس کرتے ہیں۔ جب اس سوال کی بات آتی ہے کہ کیا ناشتہ کرنے سے وزن میں کمی یا صحت مند وزن برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے، تو ثبوت ملے جلے ہیں۔ ناظرین، ناشتہ مت چھوڑیں۔ جب ذہنی طور پر چوکس اور تیز محسوس کرنے پر کھانے کے ممکنہ اثرات کی بات آتی ہے تو ناشتے کے فوائد قدرے واضح ہیں۔ ناشتہ کرنے سے ہماری یادداشت اور توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت میں بہتری آ سکتی ہے۔ یہی بات بچوں کے لیے بھی درست ثابت ہوئی ہے، اور ٹرائل سے معلوم ہوا ہے کہ جو بچے صبح جاگنے کے بعد اچھا ناشتہ کرتے ہیں، ان کی توجہ، یادداشت اور ایگزیکٹو فنکشنز میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ناشتہ کرنے سے کم تھکاوٹ محسوس کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر میڈیکل اسکول کے 127 طالب علموں پر کیے گئے ایک مطالعے میں پایا گیا کہ ناشتہ کرنے والوں نے ناشتہ چھوڑنے والوں کے مقابلے میں
دن میں کم تھکاوٹ محسوس کی۔ مستقل اوقات میں کھانا بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ بہت سی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ جن افراد نے دن کے دوران بے فائدہ اوقات میں کھانا کھایا، انہوں نے وقت پر کھانا کھانے والوں کے مقابلے میں زیادہ تھکاوٹ محسوس کی۔ اگر آپ تھکاوٹ کا شکار ہیں تو دروازے سے بیٹھ جانے سے پہلے کچھ انڈے یا دلیے کا ایک پیالہ وقت پر لینے کی کوشش کریں۔ یہ نسبتاً آسان حل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔